انشکر للہ. سامنے محترم، اللہ کریم کی ذات پاک نے جناب لقمان کے بارے فرمایا قرآن پاک کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ. اسا اپنے پیارے لقمان نو دانائی عطا فرمائی، عقل مندی عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا، فہم و فراست دا خزانہ عطا فرمایا، اور نال ہی اللہ کریم نے فرمایا انشکر للہ. میرے پیارے لقمان جی، اللہ رب رحمان دا شکریہ ادا کرو جس اللہ نے تانوں دانائی اور عقل مندی دا خزانہ عطا فرمایا. بہت سارے محدثین نے جناب لقمان کے بارے اللہ دا ولی انہاں لکھیا کہ اللہ دے ولی سن اور بڑے حکیم اور دنا بڑے سن، کیونکہ نبی علیہ السلام دا ایک فرمان پاک جڑا ہے نا، وہ اس بات کی دلالت کرتا ہے. پتہ آپ نے کی فرمایا؟ کہ بات بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پتہ آپ نے کی فرمایا؟ علیہ السلام نبی علیہ السلام فرماندے نے لقمان اللہ دا بڑا پیارا بندہ سی، اور وہ فرمایا کردا سی کہ جیڑی چیز اللہ دے ذمے لگ جائے، جیڑا ذمہ اللہ چک لین، جیڑی چیز اللہ کریم دے کھاتے پہ جائے، اللہ اس چیز نو ضائع نہیں کرے. اس واسطے یہ بات جڑی ہے نا، آپ نے نہیں فرمایا اللہ دے نبی سن، اللہ دے پیغمبر سن، اللہ دے رسول سن، فرمایا اللہ دا پیارا بندہ سی حضرت لقمان نبی علیہ السلام دا فرمان. اور دنائی اتنی اللہ نے عطا فرمائی سی. دنائی بڑی بڑی چیز ہے. جیڑا بندہ دنا ہے نا، جنہوں اللہ نے دنائی عطا فرمائی، انہوں یہ پتہ ہے مسجد ہے، انہوں یہ پتہ ہے اللہ دا گھر ہے، انہوں یہ پتہ سی نبی علیہ السلام کی امت ہاں، انہیں اس بات کا پتہ نبی علیہ السلام ساری کائنات کے سردار نے، انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ والدین کا مقام کی ہے، چاچو جان دا کی مقام ہے، مامو جان دا کی مقام ہے، خالو جان دا کی مقام ہے، دادا جان، دادی جان، نانا جان، نانی جان، سارے جہان دے ایک ایک مسلمان دا کی مقام ہے، گوانیاں دا کی مقام ہے، اللہ دے قرآن دا کی مقام ہے، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دی کیا شان ہے. مومن جنہوں اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے انہوں نے ساری چیزوں کا پتہ ہے، وہ سارے رشتہ کو پہچانتا ہے. اے بیوی ہے، اے اولاد ہے، اے میرے رشتہ دار نے، اے میری برادری ہے، اے میرا قربہ قبیلہ ہے، اے میرا خاندان ہے. ایک چیز جو اللہ نے پہچان عطا فرمائی ہے، جو اللہ کریم نے عقل اور شعور دا خزانہ دیتا ہے. اور میرے معزز سامعین کرام، چک نمبر 38 ای بی والیو، ایک گل تانوں اور دساں، جنوں ہے خزانہ نہیں نہ ملیا، بڑیاں بڑیاں سونیاں صورتاں اور بڑا بڑا زور جسم کے اندر تے جوانی بھرپور، اور قد کاٹ بھی بہت زیادہ، مگر اللہ کریم نے شعور کا خزانہ نہیں دیتا. گلیاں بازاراں کے چوکاں دے وچ روڈے پھرتے ہیں تے سونے بڑے. پتر آواز بالکل صحیح ہے، پھر بہت بڑا خزانہ شعور، عقل مندی، دنائی. بلکہ قرآن پاک تے کبھی غور کرو نا،
اللہ کریم نے ایک اور بات فرمائی ہے. بعض بندے کہتے ہیں ایسا کاروبار سامان کا کاروبار ہے، ایسا ہزاراں کا کاروبار ہے، ایسا کاروبار جناب لکھاں کا ہے، ایسا کاروبار کروڑاں کا ہے. وہ جی اور کروڑاں کی گل نہ کرو کہ ارباں خرباں کو بھی ٹپ گیا. تے آسمان تو پتہ کی آواز آتی، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. فرمایا جنوں عقل مندی اور دانائی کا خزانہ مل گیا نا، وہ دی قسمت دی تعداد ہی کوئی نہیں، بے رکی مل گئی. نہ اتنے ہزار پہنچ گئے، نہ کروڑ دی تعداد، نہ ارب، نہ خرب، نہ سکھم، نہ پدم. فرمایا فقد اوتی خیرا کثیرا، جدا ترجمہ میں تانوں جھٹکی بولی دساں 38 چک والے ہو. فرمایا جنوں دانائی عقل مندی شعور مل گیا، انہوں اے بھی سارا جہان مل گیا، انہوں اگلا بھی سارا جہان مل گیا. کتنی بڑی دانائی. جدو ماسٹر صاحب دانائی عقل مندی تو کام لین گے نا، بچیاں دی تربیت ہوئے. مولانا صاحب دانائی تو کام لین گے، مقتدیاں دی تربیت ہوئے. والدین بڑی بڑی نعمت نے، مگر جدو شعور تو کام لین گے اولاد دی تربیت ہوئے. خاندان دا سربراہ جدو شعور تو کام لین گے، اللہ نے جڑا خزانہ دیتا ہے خاندان دی اصلاح ہوئے گی. بڑا بڑا خزانہ شعور کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الحکمت ضالۃ المومن. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حکمت دانائی جڑی ہے نا، یہ مومن کی گم شدہ چیز ہے، جتھوں بھی ملے لے لو. یہ گم شدہ میراث ہے، جدے کولوں بھی دانائی والی گل ملے لے لو. نبی علیہ السلام کا فرمان. اور اس ہستی نے فرمایا جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور مختبروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. صلی اللہ علیہ وسلم. جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور مختبروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. اے اشارہ کیتا کہ اے گل اس طرح. نبی علیہ السلام نے اشارے چی سمجھا. اتنے دنا مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات. میں تو انواج یہ گل دسنی ہے 38 عیبی والے ہو کہ دانائی کیا چیز. دانائی کی بڑی اللہ دی نعمت. ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ مطالعہ کر رہے سن. مطالعہ کر رہے جب تو وہ کتاب پڑھتے رہے نا، انہیں دی اہلیہ کول بیٹھی رہی اور وہ بھی جاگتی رہی. مولانا بھی جاگتے رہے، پڑھتے رہے کتاب. صبح ہوئی ایک عورت ملن واسطے آئی تو کہتی ہے بہن تیرے چہرے تے جگراتے میں بڑے آثار نظر آ رہے ہیں. تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ انہوں کی بیوی عرض کر دی ہے مولانا مطالعہ کرتے رہے پڑھتے رہے تو میں کول بیٹھی رہی. ہوں عورت کی کہندی ہے تو ایویں بیٹھی رہی ہے، تو کوئی مطالعہ کرتی رہی ہے، تو سو جانا سی. خاندانی عورت سی اور بڑی عظیم عورت سی. کہندی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے سر کا تاج مطالعہ میں مصروف ہو اور میں ان کے پاس دوسری چارپائی پہ لیٹ جاؤں
اور وہ اللہ کا دین پڑھ رہے ہوں، اس کا مطالعہ کر رہے ہوں اور میں پاس لیٹ ہوں، وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں، وہ نبی علیہ السلام کا فرمان پاک پڑھ رہے ہوں اور میں ان کے پاس لیٹ جاؤں آرام کے لیے، وہ اللہ کا کلام پڑھیں اور میں اپنا آرام سامنے رکھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنائی عقل مندی۔ ایک حکیم صاحب بڑے بڑے گزرے نے، وہ کوئی نسخے والی کتاب پڑھ رہے سن، تو انہوں نے بیوی کہنی ہے آ سارے نسخے ایسے ہی پڑھنے نے، انہوں ٹھپ دیو تے سمو آرام کرو، فجر دی نماز بھی سویرے پڑھنی ہے، تسی کتابیں ہی پڑھی جاندے۔ وہ پھر اور ایک کتاب حکیم صاحب نے پڑھ لی، کیونکہ حکیماں نوں نا بڑا نسخیاں دا گویڑ ہوندا ہے، بھی اے ہن میں پڑھ لواں، یاد کر لواں تے لوگاں نوں فائدہ پہنچے گا، دعائی پڑھاواں گا اور لوگاں نوں بیماراں نوں او دا فائدہ ہوئے گا۔ وہ پھر جناب پڑھن لگ پے، بیوی کہنی ہے میں تانوں کہہ رہی ہاں کہ ہن کتاب رکھ دیو، آرام بھی کرو۔ وہ پھر چپ کر رہے۔ تیسری بار انہیں پھاڑ کے نا بالٹی پانی دی حکیم صاحب کے اوپر روڑ دی۔ حکیم صاحب ہستے ہستے مسکراندے مسکراندے فرماندے نے میرا یقین سی کہ گرج چمک تو بعد میہ پیندا ہے۔ گرج چمک تو بعد بارش کا امکان ہوتا ہے تے میہ پہ گیا ہے۔ اون ہسدے ہسدے پتہ ہے تو کی کہندی ہے، ساری رات پڑھو کتاباں، ساری عمر پڑھو کتاباں، تواڈے ایک جملے نے میرا دل موہ لیا ہے، میں ساری زندگی یہ نہیں کہاں گی کہ کتاب ٹھپ دیو تے آرام کرو، میری زندگی سنوارن لئی تہاڈا ایہو ایک جملے کا۔ شاہ شہید رحمت اللہ علیہ ایک جگہ تے خطاب کرنے واسطے گئے کہ چند بندیاں نے نا زد بازی وچ مخالفت کی وجہ ایک بندہ تیار کیتا بھئی شاہ جی کی بےزتی کری، جا کے توہین کری، بے ادبی کری، اور شاہ جی کے بارے جا کے کہیں جدو خطاب کر کے کتے جان لگے نا تو انہوں نے کہا شاہ جی تسی کٹنے گلا کر دے، تسی تے حلال دے ہی نہیں، پہلا اپنا حلال دا ہونا تو ثابت کرو۔ منڈا سی اکھڑ طبیعت، شاہ جی نے خطاب کیتا، اور پتہ ہے شاہ جی کہو جے بندے سن، ایک جگہ پہ خطاب کیتا بے شمار مجمع، اور خطاب ختم ہوا، لوگ گھراں چلے گئے، ایک بندہ گھوڑے تے بیٹھ کے آیا، بڑی دوروں نے گھوڑا بنیا، لوگ واپس آ رہے سن مسجد جو نکل کے، کہندا ہے شاہ صاحب کی تقریر ختم ہو گئی تے کہہ کی نو رہا شاہ نہ نکلے، انہوں پتہ ہی نہیں کہ یہ ہوئی اسماعیل سید۔ شاہ جی کا خطاب ختم ہو گیا، شاہ جی فرماتے ہیں ہاں اسماعیل کا خطاب ختم ہو گیا، کہنا وہ ہو بڑی دوروں گھوڑا بھجایا سی کہ خطاب سناں گا، انہاں کو قرآن پاک سناں گا، حدیث پاک سناں گا، نبی علیہ السلام دیاں سچیاں سچیاں اچھیاں اچھیاں پیاریاں پیاریاں سونیاں سونیاں اچھیاں اچھیاں باتاں سناں گا، پر میرے نصیب شاہ جی نے تو ہاتھ تو پھڑ لیا، بچ نہیں گئے، کہ میرے آدھا تیرے تقریر سناواں، پریشان نہ ہو۔ بندے کہنے لگے شاہ جی کلے بندے نہیں، فرمایا جڑا ہزاراں نوں خطاب کیتا وہ بھی اسے کمال، اور جڑا اینوں خطاب کرنا وہ بھی ایک ذات واسطے، جڑا ہزاراں نوں خطاب کیتا وہ بھی اس ایک ذات۔ کتنے پیارے لوگ میرے تھے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی گل یاد آئی، ایک بندے دے کول
حدیث پاک سی. یہ ایران کے اندر ایک بندے کو حدیث پاک سی, ایران کے اندر کرایہ کٹھا کرتے رہے, اج کٹھا ہو جائے, کل ہو جائے, اتھوں پیسے مل جانا, اتھوں کتوں کوئی اللہ سبب بنا دے, میں جا کے ایران دے وچوں نبی علیہ السلام دا فرمان پاک لے آواں. سونے نبی علیہ السلام دا ایک فرمان پاک ایران دے اندر جس بندے دے کولے میں جا کے لے آواں. کوشش کرتے رہے, کرایہ نہ بن سکیا, کرایہ نہ بن سکیا تے ایک گل کی تھی اللہ دے نام, اللہ جی تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے, سونے نبی علیہ السلام نے, تواڈے حبیب علیہ السلام نے, جگہ دے پیر علیہ السلام نے سوال کرن تو منع فرمایا ہے. ایک پاسے کرایہ نہیں بنیا, میں کسی کو سوال نہیں کیتا, دوسرے پاسے حدیث لینی سی, میں کرایہ دا اگر سوال کردا کسی کو ایک حدیث پاک دی مخالفت کر کے جاندا, دوسری حدیث پاک لین جاندا, مینوں شرم آتی سی کہ میں کیویں نبی علیہ السلام دے فرمان دی مخالفت کر. میں کسی کو کرایہ نہیں منگیا تے میرے کو کرایہ بن نہیں سکیا. میرے ذوالجلال والاکرام جی, میرے رحیم تے میرے رحمان جی, اس پاروں احمد ابن حنبل نال ناراض نہ ہویا جے. اس وجہ تو مینوں نا حدیث پاک دے بارے پوچھیا جے نا, کرایہ نہیں بن سکیا, میں حدیث پاک نہیں لیا سکتا. اج احمد ابن حنبل ہو رہی ہے رحمت اللہ, امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہو رہی ہے, امام مالک رحمت اللہ علیہ ہو رہی ہے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہو رہی ہے. سب شافعی نال محبت ہے. احمد بن حنبل پیارا ہے, مالک نو اسی سمجھنے ہیں کہ ولی خدا دا پارا ہے. امام ابو حنیفہ ساڈی اکھاں دا تارا ہے, اسی ہر دی عزت کرنے ہیں, ہر ایک دا شان دلارا ہے, پر اسی اماماں دے نام دے اوتے اپنا مذہب چلاوندے نہیں. اسی چھڈ محمد عربی نو نہ ہور کسے دا لاوندے. میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے بارے ایک واقعہ پڑھ رہا تھا. جدو رات کا ٹائم ہوندا ہے نا, پچھلی رات مجرمہ والا لباس پا کے نا, قیدیاں والا مجرمہ والا لباس پا کے تے مالک دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو جاندے سن تے اپنے اللہ دے سامنے عرض کردے سن, اقراری مجرم تہاڈی عدالت ہی کھڑا ہے تے معافی دا طلب. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایویں چرچے نہیں ہو رہے. سید صاحب دے کول آ گیا وہ بندہ جڑا شرارت کرنے واسطے آیا سی. شاہ جی خطاب کر لیا تو شاہ جی کو کہنا ہے, شاہ جی تسی تے حلال دے ہی نہیں, تسی اپنا پہلا حلال دا ہونا ثابت کرو, تقریراں کرتے پھر دے تسی. شاہ جی کے نال بندے سن, بندے لگے مارن, فرمان لگے بھائی نا, اس نے میرے بارے میں بات کی ہے, آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی بات کرنے. میں جواب دوں گا, آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. شاہ جی فرماتے ہیں وہ موڑے پہ ہاتھ رکھ, آپ کو کسی نے غلط خبر دی ہے میرے بھائی. میری امی جان کے نکاح کے گواہ اب بھی دہلی میں زندہ ہیں, آپ کو کسی نے خبر غلط دی. یہ بات کی تھی, شاہ جی کو سن کے واپس چلا گیا. وہ جڑے سن کلن والے شرارتی جائے, کیوں پھر شاہ نے پھٹے چوکا ہیں, شاہ نے توا لا ہے. وہ بول دیا ساری کہندا ہے او دی تے دنیا ہی ہو رہے, قسمے وہ حلال دا ہے, تسی جینون حرام دے ہو سارے. آج جنہیں تسی میرے کلن والے سنو دے بارے, تسی سارے دے حلال دا ہونے جے شک کے, میں اللہ دی قسمے وہ دے بارے قسم دینا, وہ دا جہان ہی بکھرا ہے, وہ دی رحمان نال گل ہی بکری ہے, وہ دا نبی علیہ السلام نال پیار ہی بکھرا.
گل کرے تھے صحیح میرے دوستو میرے عزیز میرے بھائی میں نے گل تو دس رہا کہ حکمت دلائی وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا اللہ کریم فرما دے جنہوں حکمت مل گئی دنائی مل گئی انہوں خیر کثیر دا خزانہ مل گیا انج کہہ لو 38 بھی والے ہو اردا گرد آن والے ہو پروانے ہو سن لو جنہوں حکمت مل گئی جنہوں دنائی مل گئی جنہوں شعور مل گیا انہوں سارا جگ مل گیا وہ سمجھ دے منوں میرا سونا رب مل گیا تو کیا کرو ہے گی تے تائی اسی پتہ کریں گے نا صدیق اکبر دا کی مقام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کی مقام ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کی مقام ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت دے نوجوانہ دے سرداراں دا کی مقام ہے جس سونے دے نواسے جنت دے نوجوانہ دے سردار نے اس نانا جان دا کی مقام تے کی شان ہوئے گا دنائی حکمت بڑی بڑی نعمت ولی خان کی بیوی نا نسیم ولی خان وہ دیکھو ایک دن ایک بی بی آئی کہ آپ کو پتا کی کہیں آپ نے کبھی یہ میک اپ وغیرہ یہ آپ نے کبھی نہیں کیا میں جب بھی آتی ہوں آپ اسی طرح ساتھ میں راتی سی بیٹھی ہوتی ہیں اور کوئی اس طرح کی چیزیں آپ نہیں نکالتی کیا مسئلہ ہے نسیم ولی خان دی بیوی کی لفظ بولے واہ اللہ دیئے پیاریے بندیے کیڑے پیار نہ لفظ اللہ نے خوش کرنے لی بولے سانی آج تیرے وہ لفظ 38 چک دی مسجد ویچ نبی علیہ السلام دے منبر کے اوپر سنائے جا رہے پتہ کی کہنی میں اس لیے یہ میک اپ وغیرہ نہیں کرتی جو میرے اللہ نے مجھے بنا دیا ہے میں اس سے زیادہ تو خوبصورت نہیں بن سکتی جتنا مجھے اللہ نے بنایا اور اس تو اگلے الفاظ بی بی نے کو سوال کر چھڑے وہ سوال وہی سن لو کہنی ہے آپ کی کبھی ولی خان سے لڑائی تو نہیں ہوئی سردی گرمی سختی نرمی تو نہیں ہوئی کبھی لڑائی تو نہیں ہوئی نسیم ولی خان دے الفاظ سنے کہنی ہے جب عرش والے نے مجھے پیدا ہی ولی خان کے لیے کیا تھا تو لڑائی کس بات میرے دوستو حکمت دنائی بہت بڑی چیز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا کنڈا کھڑکایا حالانکہ اللہ کریم کنڈا کھڑکان دے محتاج نہیں یہی اشتی چاکا ہے آئیے کہ سارے باری باری مسجد ابوہ کھڑی گئے اللہ جی ابراہیم آ گیا جی داؤد آ گیا جی اسماعیل آ گیا جی الیاس آ گیا جی اسحاق آ گیا جی منصور آ گیا جی رفیق آ گیا جی ادریس آ گیا جی جعفر آ گیا جی احمد علی آ گیا جی نہ صدیق اکبر آ کے نا رسول اللہ کنڈا کھڑی اللہ جی ابو بکر آیا تے معافی مانگنا ابو بکر آیا معافی مانگنے واسطے آیا تے دوسری بات ایک اور ہے میری درخواست ہے میرے پیارے رب جی یہ ابو بکر نو معاف نہیں نہ کرنا پھر ابو بکر نو کوئی دروازے ہی دس دیو جتھے جائے تے معافی دے شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حج کرنے واسطے گئے جس وقت حج کرنے واسطے گئے تو روڑاں والی زمین دے اوپر سر رکھ کے اللہ جی مینوں معاف کر دو
اللہ جی عبد القادر آیا معافی منگن واسطے، میرے قادر جی عبد القادر کو معاف کر دیو، جی میں معاف نہیں نہ کرنا پھر قیامت نوں میریاں اکھاں نہ ہون تاکہ میں تہاڈے سامنے شرمندہ نہ کیسی لوگ اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے چھیڑ دیتے گا میں تینوں ادو میں بہنا وا بھی کرو چھیڑے گا ہوں تو چھیڑیا نہیں سمجھ تو مینوں چھیڑیا میرے یار اللہ سلامت رکھے آمین کہو آمین اللہ تعالیٰ نے محبت کو قبول فرمائے آمین میرے دوستو گل بڑی سننا یا اللہ پھر مینوں نا نظر نہ دینا قیامت والے دن اگر مینوں معاف نہیں کرنا تاکہ میں تہاڈے سامنے شرمسار نہ ہوا شرمندہ نہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر صلی اللہ علیہ وسلم علامہ اقبال رحمت میرے اللہ جی میری قیامت والے دن سب کو بڑی درخواست اور گزارش یہ ہوئے گی میں معاف کر دیا جائے معافی مانگنا میرے پوچھیا جے نا میرے کو سوال نہ کریا جے میں جواب دین جو گلی جے اقبال جیڑا نا اقرار کیا کردا میں جواب نہیں دے سکتا تے تسی چونکہ رب ہو مالک ہو خالق ہو قادر قدیر دستگیر ہو مرضیاں والے ہو پھر بھی تسی اگر پوچھنا ہوئے نا پھر میں نبی علیہ السلام دے کول نہ پوچھیا جے میں پرا کر کے پوچھیا جے تاکہ جنہاں دا کلمہ پڑھیا جنہاں دا میں کلمہ پڑھیا میرے سامنے میں شرمندہ نہ ہوا میرے نبی علیہ السلام دے کول نہ پوچھیا جے میرے پیارے رب جی اقبال کی درخواست میرے دوستو انہاں دے نام ہے میں زندہ نہیں لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان پڑا کر اقبال تجھے آ جائے گا جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑا کر سارے میں کیا پسند صلی اللہ علیہ وآلہ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ اس تو پہلا شعر ہے کسی سے اقبال رحمت اللہ علیہ کیا اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے اللہ میرا سونا ہے او دیاں کیا باتاں نے دن چڑھا دیندا پا دیندا راتاں اللہ میرا سونا ہے جدی مرضی چل دی ہے ساری مخلوق
مخلوق لوکو او دے رزق تے پل دیئے اللہ میرا سونا ہے جس جہان بنایا ہے تاج ختم نبوت دا سونے محمد نو پہنایا ہے سارے آپ کو مل کے صلی اللہ پیار نال صلی اللہ علیہ جب میں نبی اسلام دی دلائی دی گل سناؤں کتنے دنا سن ساری کائنات تو ود دنا سن ساری دنیا نال ود دنا سن نبی اسلام تو سن آپ دیاں ازواج مطہرات بیٹھیاں سن ساڑیاں روحانی ماما نبی اسلام دی خدمت عالیہ دے وچ حاضر سن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے نبی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے کول آئے حاضر ہویا کہ گل بات کی تھی اور چلے گئے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات نے پردہ نہ کی تھا سید نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ آیا ہی تو پردہ نہیں کی میرا صحابی عبداللہ آیا رضی اللہ تعالیٰ نے تُساں پردہ نہ کیتا انہوں نے لفظ سنے ہیں اللہ نے علیہ السلام دی انہوں نے نظر ہی نہیں ہوتے نبی ہے تو جو فرمائے دے اور نبی نے اللہ دے حبیب علیہ السلام دی انہوں نے نظر نہیں آندا سید الانبیاء بولے آپ نے لاب مبارک کھولے سونے نے موتی ہولے فرمایا تو انہوں تے نظر ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں جنوں نبی دی نہیں ہوپ شکریہ بس جنوں نبی دی نہیں ہوپ گیا گمراہی وچ کھوپ او دا بیڑا گیا ڈوب بننے لگ دئی نہیں دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دئی میرے مصطفیٰ کیا بات لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سونا جگ تے شاہ امم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈڑ دکھیاں دے غم آیا ونڈڑ دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سن سونا آیا تے بیٹیاں کہندیاں سن سونا آیا تے بیٹیاں کہندیاں سن سونیو جان تو سونیو پیاریو جان تو پیاریو جگ دے پیاریو تے رب دے پیاریو تہاڈا آمنا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا اج دنیا تے او سونا آیا اے کل کائنات رعایا ہے جدی
زمین تے پاک قدم آیا. سارے پیار نال پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ. آج پر میں ایک نسخہ اور دسن لگا. ایز کا میں اللہ عمرے تے لے گیا نا جدوں اللہ سونا ایک بندے نے ایک نسخہ بڑا دسیا وہ میں تمہیں دس دینا چاہنا ہوں تے بڑا ہی فائدے مند بڑا ہی فائدے مند. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا میرے تے درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ انجے جی میں جنت دا راہ ہی بھول گیا. ایک ہوندا ہے جان بوجھ کے نہ پڑھنا, ایک ہے جیڑا میرے تے درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت دا راہ ہی بھول گیا. پھر تو میں نا شعر سنا دیں اس سلسلے. سارے پڑھو درود رسولوں تے رب وچ قرآن فرما دیتا انہوں پتہ سی کئیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے پا دیتا. آپ پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے تے سانو پڑھن دا حکم سنا دیتا. 38 والیوں سارے خوش ہو جاؤ سانو سونے دا امتی بنا دیتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں میرے تے درود پاک پڑھنا بھول گیا جنت دا راہ بھول گیا. ایک بندہ میں مدینہ پاک ملیا انہوں نے میرے نسخہ دسے اے گل انہیں سنائی حدیث پاک اگلی گل کی سنے کہتا ہے جدو تینوں کوئی شے بھول جائے ایت بھول جائے تقریر حدیث پاک بھول جائے کوئی شعر بھول جائے کوئی مثال بھول جائے تیری چیز کوئی کتے بھول جائے تینوں یاد نہ رہے کتے چیز رکھ لے تو تینوں ذہن چ نہ رہے پھر پتہ کی کریا کر پھر درود پاک پڑھیا کر جے نام پڑھن دے نال راہ جنت دا بھول سکدا ہے نا تے پڑھن دے نال بھولیا ہویا راہ اللہ یاد کرا سکدا. یقین کرو میں سمایا باقی چیز یاد آ جائے. درود پاک بہت زیادہ پڑھیا راجراج کے درود پاک پڑھیا کرو راجراج کے درود پاک پڑھیا کرو راجراج کے درود پاک پڑھیا کرو. سید الانبیاء علیہ السلام دا فرمان پاک سننا پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما دے رہے قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے قریب وہ ہوئے گا میرے نزدیک وہ ہوئے گا میرے نیڑے وہ ہوئے گا میرا ہمسایہ وہ ہوئے گا سب تو زیادہ میرا جنت گوانڈی وہ ہوئے گا جڑا میرے تے زیادہ درود پاک پڑھدا ہوئے گا. راجراج کے درود پاک پڑھیا کرو بڑا بڑا نسخہ ہے بڑا بڑا نسخہ. ایسا ہوتا تو اکر نبی درائی دی گل سنا رہا ہے صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو ایک دلدار مل گیا میرے سوہنے نبی نو موڑیاں دے اتے چایا وچ غار دے پچایا چوڑی دے وچ سوایا چوڑی اگر جنہاں بیس کھل گئی تو آواز خراب ہو جائے یار بیویاں کو وہ کار ٹوڑ جاؤ پھر کس لوگ جنہوں بیویاں بھی لگتا تو پھر ایجی بار تم ہوئی تھی آجا میں وہ تو گلیاں بڑھتا گل بڑی سننے والی ہے
ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو، ایک دلدار مل گیا میرے سونے نبی نو، مڈیا دے اتے چایا وچ غار دے پچایا، چوڑی دے وچ سوایا نال سپ دا ڈنگ ہے کھایا، پر یارو نہ جگایا میرے سونے نبی نو، ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو۔ مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ۔ حرمت اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دنائی والی گل سنا ہوا، شعور والی ہجرت والی رات نا، کبھی نبی علیہ السلام کے آگے چلے جانا، کبھی دوڑ کے پیچھے جانا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک بولے، آپ نے لب مبارک کھولے، میری سرکار نے موتی رولے فرمایا صدیق پیاریا، کدی اگے چلا جانا ہے، کدی دوڑ کے پیچھے چلا جانا ہے، بے چین کیوں ہے، بے قرار کیوں ہے؟ صدیق اکبر دے الفاظ دا ترجمہ تو سناواں، سونیو تواڈے نال پیار ہی رب دے اندا تسی سارے جہان تو پیارے ہو، اگے تہاں جانا وا، کوئی تکلیف دے چیز اگے نہ ہوئے، اگے کوئی دشمن نہ بیٹھا ہوئے، دوڑ کے پیچھے جاتا جانا، پیچھوں کوئی حملہ نہ کرے، اس واسطے سونیو صدیق دی عرض سن لو، صدیق دی گزارش سن لو، صدیق دی درخواست سن لو، سونیو ابو بکر ایک جان تسی تے سارے جہان ہو، دنائی دنائی سونے میں دیکھ جان تسی تے سارا جہان، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نال کتنا پیار، سید الانبیاء علیہ السلام نال کتنا، اچھا پھر محبت کی گل آئی ہے، میں تانوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دنائی کی گل سنا، میرے باپ سے باپ کے نہ دنا، بیٹی کی نہیں دنا ہے، مومنہ دی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ فرمانا، جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغام لے کے انہوں دا پتر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے رہے عبداللہ جا کے این آکھی مینوں امیر المومنین نے کلیا ہے، آکھی مینوں عمر نے کلیا ہے، اٹھے مینوں امیر المومنین آکھی، اس واسطے جنہ کی خدمت جا رہے ہیں وہ ام المومنین ہے۔ عبداللہ مومنہ بھی ماں کی خدمت چادر ہو رہے ہیں، اٹھے مینوں امیر المومنین آکھی، آکھی ماں جی مینوں میرے ابو عمر نے کلیا ہے، میرے ابو جی درخواست دے رہے ہیں جیڑی جگہ تسا اپنے واسطے قبر لی رکھی سی وہ جگہ مینوں دے دیتی جائے، وہ میرے واسطے قربان کر دیو، میرے واسطے وقف کر دیو، میرا ٹائم آ گیا، میرا وقت آ گیا ہے، مہربانی فرماؤ وہ جگہ عمر نو دے دیو، وہ جگہ عمر واسطے رب دی رضا لئی قربان کر دیو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے رو پئیاں، دوسرے نمبر پتہ کی فرما دیا ہے، عمر میری پاک دامنی دیاں گوائیاں دے تو میں عمر نو قبر، میں عمر نو قبر لئی تھا بھی نہ دیا، عمر میری پاک دامنی دیاں گوائیاں دے، میں سرگے رہا امی جان نے دسیا ہے، مولانا یونس صاحب 50 چک والے میرے بزرگ بیٹھے میں، امی جان نے دسیا ہے کہ خاندان جڑے میرو موسنا دے احسان نہیں بھلاندے، یاد رکھ ڈیرے داری سکھو نبی علیہ السلام کے گھر کو عمر میری پاک دامنی دیاں گوائیاں دے تو میں عمر نو قبر لی تھا بھی نہ دیا، جا کے نا میرا سلام بھی دیں تے پیغام بھی دیں، آکھیں ایشا نے جگہ کم دے دی۔ صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر، صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر، اے امی عائشہ تیرا مقدر جہاں میں کوئی نہیں ہے ہمسر۔ شان مرتبہ
رب نے عطا فرمایا. میرے دوستوں دنائی عقل کا بڑی بڑی نعمت، بڑا بڑا خزانہ، بڑا بڑا خزانہ، بڑا بڑا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ابو جی ہوندے سن نا مکان وچ تے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت تے نسن جاندے کہ ابو جی مکان وچ نے تے میں چھت تے چلا گیا تے میرا رحمان کتے ناراض ہی نہ ہو جائے. تینوں پتہ نہ لگا تیرا باپ عمر مکان وچ تو چھتا تے چڑھا. تین رنگ نہیں لبنے بندیا، حسن جوانی تے ماپے. دنیا اس گل جان دی نہیں، جاندا اللہ آپے. تین رنگ نہیں لبنے بندیا، حسن جوانی تے ماپے. ماپیاں نال بہاراں بڑیاں، پھبن ویڑے حویلیاں بھریاں. ماپیاں بادوں میرے یارو، جینا مشکل جاپے. تین رنگ نہیں لبنے بندیا، حسن جوانی تے ماپے. ماپیاں دیاں پیاریاں گلاں، رحمت برکت والیاں چھلاں. ماپیاں بادوں میرے یارو، بھول جاندے نے ہاسے. تین رنگ نہیں لبنے بندیا، حسن جوانی تے ماپے. کہ ٹھگی والے پرانے ہو، ماپیاں دیاں جو دعاواں لیندے. جو فرمایا جی، ماپیاں دیاں جو دعاواں لیندے، سدا عیش آرام وچ رہندے. ماپیاں دے تابعداراں نوں لوکو، کدی نہ پین سیاپے. تین رنگ نہیں لبنے بندیا، حسن جوانی تے ماپے. گنائی عقل مندی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کیسے الفاظ اور تو نبی علیہ السلام دی دلائی سارے جہان تو بکری دلائی. مکہ فتح ہویا نا جو قرآن پاک نے اس کا ذکر کیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. مالک کائنات فتح عطا فرمان والی ذات. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اللہ نے فتح کر دی تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابو جی نے لے کے نا نبی علیہ السلام دے کول آ، سونےو میرے ابو جی نوں کلمہ پڑھا دیو، میرے ابو جی نوں مسلمان کر دیو. اور سید الانبیاء کی گل سنیا جی، آپ نے کی فرمایا؟ صدیق پیاریا، تو بزرگاں نوں ایتھے لے کے آ گیا، تو مینوں دس دا میں اوتھے لے جا. ساری کائنات کے سردار فرما رہے نے، صدیق پیاریا تو ابو نوں لے کے ایتھے آ گیا، تو مینوں دس دا میں اوتھے چلا جاندا. واہ سونیا، میں تہاڈی عظمت کو سر کجا رنگرانی، کجا شان اسرا، کجا دست ایمن، کجا نور ادنا، کجا طور سینہ، کجا فرق اعلیٰ، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ. یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے. عطا میں صفا میں نعم میں کرم میں، گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں، کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں، زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں. کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے، شان وکھرا آمنہ دلال دا. کوئی نہیں سونا اس سونے دے نال دا، شان وکھرا آمنہ دلال دا. بن دے کے فدا ہے ہر کوئی، کو مل کے صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بن دے کے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا.
جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا. شان وکھرا آمنہ دلال، سارے مل کے آپ کو صلی اللہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. اے بابا جی علی محمد سمسان رحمت اللہ علیہ نام لوگی لیندے مولوی تے بڑا رحمت اللہ علیہ رحمت. پتہ کیوں؟ ایک جگہ تے روٹی کھاتی تو کڑی کے بابا جی محمد محمد پکاوندا چلا جا، ایہو گیت سمسان گاوندا چلا جا صلی اللہ علیہ وسلم. اے تے سنا دیو. بابا جی فرماتے ہیں اسٹیج تے سناواں گا. بابا جی نے روٹی کھائی جو نال سنائی جو اور سنا دیا گا اتنے سناواں گا. انہیں روٹی کھوا لی، کھوا کے اسٹیج پہ چلا گیا. بابا جی بول جا کے آگے اسٹیج پہ سناواں سنا دے نہیں. بابا جی شروع محمد محمد پکاوندا چلا جا، ایہو گیت سمسام گاوندا چلا جا. محمد دا فرمان لا سجنا سینے، یہ توحید و سنت دے کھٹنے خزینے. یہ نہیں اعتبار چل مکے مدینے، اتے ایک نیکی دی لکھ نیکی پاوندا چلا جا. محمد محمد پکاوندا چلا جا. کوئی پاکے کو صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں پتہ کی کہتا ہے بابا جی اتنے بھی سجے سنایا ایتھے سنا دیتا جو. اور بابا جی نے لفظ سنے بیٹا اس وقت زبان سونے دا نام لین دے قابل نہیں سی، سمسان دا وضو نہیں سی، میں کیویں سونے دی نال سنا. ہائے ہائے ایویں سمسان ایویں سمسان نہیں. میرے دوستو احترام نبی علیہ السلام ذات پاک دا احترام، نبی علیہ السلام دا احترام جتنا بھی کر لیا جائے. آپ اتنے جناب اتنے سیانے کہ دنائی اور سیانت پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک تے ختم. اور جنہ دے نواسے ایڈے سیانے سن نانا جان کی میں سیانے. ایک بابا جی وضو پہ کرو، بابا جی دا وضو صحیح نہیں سی، بابا جی دا وضو صحیح نہیں سی. حضرت حسن دیکھ رہے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین دیکھ رہے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس وقت انہوں نے دیکھا بابا جی دا وضو صحیح نہیں، کہنے لگے بابا جی دا وضو بھی صحیح کرانا ہے، عزت احترام کو بھی ملحوظ رکھنا ہے. حسن دس کی کرنا چاہیے. دوسرا کہنا حسین پیاریا تو دس، وہ کہنا حسن سونیا تو دس. تو نے کل اس نے انہوں نے دلائی دی چھوٹے چھوٹے سن دوے تے لڑ پے. لڑ کنے کو پے کی تینوں کی چل اینی کو گل تو لڑ پے. شکایت لے گیا اپنی امی جان کو. امی جان نے مینوں انج آکھیا، دوسرا کہ امی جان نے مینوں انج آکھیا. تے ماں کون سی؟ علی المرتضیٰ دی بیوی، احمد مجتبی دی بیٹی، تے جنت دیاں عورتاں دی سردار، تے جنت دے نوجواناں دے سرداراں دی اماں جان. لفظ سنیا جی امی جی نے انج آکھیا، امی جی نے امی جی روندیاں فرمانیاں نے میرے حسن سونیا شہزادیا میرے دل جو ٹکیا. کیا تجھے قرآن پاک نہیں پڑھیا؟ اللہ فرماتے ہیں لا تفسدوا فی الارض. تسی آج جڑا تھوڑا جہا بھی آپس میں تو میں کیتی ہے، تو میں کیتی ہے، میرا پتر تساں اپنے رحمان نو ناراض کر دے. مالک کہنا لا تفسدوا فی الارض. تے دو ویڑا پولی جی زبان نال امی جی ایک باری معاف کر دینا، آئندہ تو شکایت نہیں ہے. ایسن حسن و حسین رضی اللہ اکبر کبیر. الحمدللہ نماز وضو صحیح کرانا ہے. بابا جی کا کی کری
وہ کہنا میں کہوں گا میرا وضو صحیح ہے تیرا صحیح نہیں، تو آکے میرا صحیح ہے تیرا صحیح نہیں، بابا جی کو وضو صحیح کروا لوں گے، سی بخاواں گے وضو بابا جی اے کہنا میرا وضو صحیح، میں کہنا میرا وضو صحیح، بابا جی کی کرنا چاہیے وضو کرو ہاتھ دھو گے، انہاں بھی سنت دے مطابق اودا بھی سنت دے مطابق دونوں جنت دے نوجواناں دے سرداراں دا وضو نبی علیہ السلام دے نانا جان دے طریقے دے مطابق بابا جی کہنا وضو صحیح ہے کہنا غلط، او پتر تسی دو وی ٹھیک ہو، بابا ہی غلط سی، بابا ہی تو بات ٹھیک ہو، ان پہ دلائی یہ سارے بندے قسم 80 سال دا ہو گیا تیرا اجے تک وضو ہی صحیح نہیں، 90 سال دا ہو گیا، انج نہ کریا پیار کرو، ایک دا کر اپنے اندر رکھا، دو دا 20 ہن دے کے ٹوٹا کی، تین دا 30 ہن پتھر دے دا 20 4 دا 40 ہو گیا حالی، 5 دا 50 اوکھے نہیں دا 6 دا 60 پڑھ لی بابے لاٹھ، 7 دا 70 ہو گیا 72 8 دا 80 کچھ دا کوئی لسی، 9 دا 90 گل کوئی نہ پھبے، 10 دا 100 جنہوں گانا کر جاندے جا بابا مگرو لو بابے نال پیار کرو، مر جاؤ بابیاں نال پیار، جنہ پیار ہوگا قسم بابے کمال نے بابیاں نال بڑی نمبر، تو عقل مندی کے لیے دلائی یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز سے میرے مصطفیٰ علیہ السلام سب کو زیادہ دنا، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، نبی علیہ السلام کی بیٹی دی دلائی سنا، بیٹی جنت نوجوانہ دی، جنت دی عورتاں دی سردار تے جنت دے نوجواناں دے سرداراں دی امی ہے، مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، حضرت علی دے گھر دا سنگار فاطمہ، بنت رسول پارسا طیبات طاہرہ، ہے شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ جدوں بھی آمدی کھڑے ہوم دے حضور، اس نو تعظیم کہہ دیواں یا پیار فاطمہ، پرورش پائی جدی گود وچ حسن و حسین نے، ہے جنت دیاں سب عورتاں دی سردار فاطمہ، کہو مل کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام ہی بیٹھے نے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی بیٹھے سن، حضرت عمر بھی بیٹھے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں باپ بیٹا، نبی علیہ السلام نے ایک سوال کر دیا، سوال سنیں، او بھائیو درخت دسو جس درخت دے پتے نال سکتے جاندے نے پر چڑھدے نہیں، وہ درخت دسو بھائی، نبی علیہ السلام سوال، حضرت مولانا حکیم محمد بلال شہزاد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سوال بڑا سننے والا ہے نبی علیہ السلام، او بھائی درخت دسو کیڑا ہے جس درخت دے نال پتے سکتے جاندے نے نال ہی رہندے نے چڑھدے نہیں، کسی نے جواب نہیں آیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گا نا، تو جا کے ابو جی مینوں جواب آਉਂਦਾ سی وہ کھجور ہے، کھجور دا درخت ہے، وہ پتے نالوں ڈگدے نہیں سکتے جاندے نال لیکن رہندے نال ہی چڑھدے نہیں، تو پتر عبداللہ نے پھر تو اتھے دس دے گا، مینوں گھر کتنی خوشی ہوئی میرے ابو نے جو میرے پتر نے جواب دیتا ہے، کہنا مینوں شرم آ گئی کہ کتے کوئی یہ نہ کہ باپ نو نہیں آیا کہ ابو نو جواب آ گیا، ابو جی میں تہاڈا احترام ملوز رکھیا، ابو جی میں تہاڈا احترام ملحوظ رکھیا ہے، میں صدقے تے قربان جاؤں، کیسے پیارے لوگ کیسے پیارے لوگ سن، عظمتاں والے عزتاں والے شاناں والے لوگ سن، بڑے احترام والے لوگ سن،
میرے دوستو بزرگوں عزیزوں توجہ فرمایا جی ذرا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر سن حضرت علی ایک مجلس ہی سن رضی اللہ تعالیٰ اور بھی صحابہ بیٹھے سن پھر نبی علیہ السلام نے ایک سوال کر دیا آپ فرماتے ہیں مجھے دسو عورت واسطے سب نالوں بہتر چیز کیڑی ہے؟ کسی نے جواب نہیں آیا دھیان نال سنیا جی کسی نے جواب نہیں آیا ٹھٹی چک والے اخیر سارے گھر چلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے نا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن آج نبی علیہ السلام کی ذات پاک نے سید الانبیاء نے سوال کیتا ہے کسی نے جواب نہیں آیا فاطمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سننا اگر ناراض نہ ہو تو میں دس دیں سبحان اللہ دے آپ ناراض نہ ہو تو میں دس دیا کیوں نہیں فاطمہ دس عورت واسطے سب تو بہتر چیز ہے کہ اپنے چہرے دے اوتے کسی غیر دی نگاہ نہ پہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا چاہ چڑھیا اتنے خوش ہوئے فاطمہ اگر کمیں تمہیں ہونے نا نبی علیہ السلام نے دس تے آپ عرض کر دیا نا تہاڈی مرضی جس طرح تسی چاہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ حاضر ہوئے سونے میں گھر جا کے گل کی تھی فاطمہ نے جواب دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نبی علیہ السلام نالے رو رہے ہیں خوشی دے آنسو اکھاں مبارکاں وچ جو آ گئے تے نال فرماندے نے میں ایویں تے نہیں کہندا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ میرے دوستو میرے عزیزو میرے بھائیو تنائی بڑی بڑی نعمت انہوں نے تو نبی اسلام کی ذات پاک کے بارے آخری گل سناوا کہ آپ کتنے بلاس ہیں بیت اللہ نوے سے اس کا بیرو ہے ایک ایسی قسم لڑائیں کرتے رہتے ہیں سانو اور مجھ بندے بندیاں دے گل پیندے نے اور بندے بندیاں نوں مارن نوں پھردے نے بندے بندیاں نوں قتل کرن نوں میں دے نہیں بولنا میں دے نہیں بولنا حالانکہ سارے رب دے فقیر نے وہ قدیر کیڈا مہربان ہے جڑا فقیراں دے انہاں راضی سب کچھ کر سکتا ہے قدیر تے فقیراں دے انہاں مہربان ایک فقیر چلا گیا نا کتے دروازے کہتا یار خیر پاؤ انہیں کوئی شے نہیں چلا جا انہیں کچھ نہ کچھ دیو میں ماڑا بندہ کی ہو گئے ماری گئے ہو انہیں کہ ایک باری جو آکے جا کوئی شے نہیں وہ تیسری باری کہنا میں کوئی نہ کوئی شے تے لے کے جانی ہے مکان والا اپنے منڈے نوں کہندا ہے اینوں بجلی دا بل دے دے آپے تاردا رہے میں سرگے جاواں فقیراں نال فقیر کی کر رہے ہیں اس قدیر تو سرگے جاواں جڑا کہندا کنے بل آئے نے اینا ہے فرمایا چل ساڈے دروازے دے دو رکعتاں پڑھ تے دو آنسو بہا اسی سارے بل تار سبحان اللہ کیڑا مار تو نبی علیہ السلام کے بارے آخری گل بس انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوزروه وتوکروه وتسبحوه بکرة واسیلا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت کریا جے کہ میرے کو عزت لینی دے تو یہ آخری گل سن لو بیت اللہ بن گیا نویں سروں حجر اسود نوں ٹھکانا سی حجر اسود نوں رکھنا سی کوئی قبیلہ کہے اساں رکھاں گے مولانا صاحب توجہ فرمایا جے کوئی کہے ایسا رکھاں گے کوئی کہے ایسا رکھاں گے کوئی کہے ایسا رکھنا ہے بلکہ اتنے تک کی بس نہیں کہن کی دیکھاں گے جڑا ساڈے اندر رکھے گا وہ آگا کے ہاتھ میں لائے کوئی جڑا کوئی بڑا ماٹو کھائے پاٹے کھائے آگا کے کیا بلا حجر اسود نوں ہاتھ میں لائے نبی علیہ السلام کو پتہ لگ گیا بھی یہ نا کام خراب ہو گیا تو انہوں نے کیویں گائیڈ کرنا ہے دناواں دے دنا بولے باواں دے باوا آپ نے فرمایا گل سنو چادر بچھا دیو چادر بچھا دی گئی پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے اوتے حجر اسود نوں ٹکا دیو
حضرت عثمان نے اتنے رکھ دیتا ادھر والے ہو تسی بھی آؤ ادھر والے ہو تسی بھی آؤ ادھر والے ہو تسی بھی آؤ فلانے ہو تسی بھی آؤ ادھر والے ہو آئے آؤ سارے دے سارے آؤ چکو اینو حضرت عثمان نے چکیا جیڑی جگہ تے لے جانا سی اوتھے لے گئے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے ہن تسی تے سارے رجے ہو تسی تے سارے مصروف ہو تسی تے سارے آرے لگے ہو جے کہو تے میں ہی رکھ دیا یار اجے بھی سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ ہر شے دی لوگو تصویر الگ ہر میوے دی تاثیر الگ ہر پھل دی رو خوشبو جدا سبحان اللہ او جو چاہے سو پیدا کرے اے ساڈی سمجھ تو گل پر کریے کس طرح اس دا شکر ادا سبحان اللہ 38 منظور نے آج جمعہ پڑھایا ہے مجمع بڑا ہی رب نے جمع فرمایا ہے سانو مل گئے یارو سونے پیارے مصطفیٰ اس گل دائے سانو امتیاں نو بڑا چاہ سبحان اللہ فرمانے تسی جو سارے ہوں رجے ہو میں ہی ویلا ماتی جی کہو تو میں ہی رکھ دے تے سارے بجا کے زبان ہو کے کہندے نے رکھ دیو سونے ہو رکھ دیو سونے ہو رکھ دیو تو انہوں نے بات کا ترجمہ جنہیں سمجھتے تھے ہم بھولے بھالے محمد تو نکلے جہاں سے نراز اچھی آواز جنہیں سمجھتے تھے ہم بھولے بھالے محمد تو نکلے جہاں سے نرال کملی والا آ گیا روشن سویرا ہو گیا نور ہدایت چمکیا تھا سویرا